اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القیامہ کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک، اور آیت نمبر 40 کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہماری سورۃ القیامہ جو ہے وہ آج کے لیکچر میں مکمل ہو جائے گی۔ سورۃ القیامہ جیسا کہ آپ نے پہلے لیکچر میں جانا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، تو آج ہم اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے سورۃ القیامہ کو بھی اپنے اعراب القرآن سلسلے میں الحمدللہ مکمل کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی پہلی آیت نمبر 36 کی طرف، جو ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ گنتے ہیں جی، کتنے الفاظ ہیں اس آیت میں۔ تو پہلا لفظ ہے حمزہ، دوسرا لفظ ہے یحسب، تیسرا لفظ ہے الانسان، چوتھا لفظ ہے ان، پانچواں لفظ ہے یترک، اور چھٹا لفظ ہے سدی۔ تو گویا آیت نمبر 36 جو ہے یہ 6 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اب ان 6 الفاظ کو کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ اس میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ استفہام ہے، حرف ہے۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بلاغت کا، فصاحت کا اصول ہے کہ جو کویسچن ورڈز ہیں وہ ہمیشہ سوال کے لیے ہی نہیں آتے، ان سے بعض اوقات دوسرے معانی بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے جی یحسب، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا، سین، با حروف مادہ، باب سمیع یسمع سے استعمال ہوا ہے، حسبہ یحسب، اور اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی جب سورۃ القیامہ شروع کی تھی، اس میں بھی یہ لفظ آیا تھا، تو اس وقت میں نے آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اگلا لفظ ہے جی الانسان، بس ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر الانسان سے مراد وہی انسان ہے جو آخرت کا منکر ہے۔ گویا یہاں پر جو ال لگا ہوا ہے انسان پر، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ عہد خارجی کا ال ہے۔ ان جو ہے یہ حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد یترا کا فعل مضارع منصوب، کیونکہ ان کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو وہ منصوب استعمال ہوتا ہے۔ اب جو یترا کا ہے فعل مضارع منصوب تو ہے، کیا یہ معروف ہے یا مجہول ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے یا پیسیو وائس ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ علامت مضارع پیش والی ہے، اور حروف مادہ تا، را اور کاف میں جو عین کلمہ ہے را، وہ زبر والا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے۔ تو ثلاثی مجرد سے یہ فعل مجہول ہے۔ تا، را اور کاف حروف مادہ باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتے ہیں، ترکا یترکو ترکن، جس کے معنی چھوڑنا کے ہوتے ہیں۔ تو یترا کا فعل مضارع منصوب مجہول ہے، اور صیغہ نمبر 1 ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے سدی۔ آپ کہیں گے یہ تو سدن ہے جی بالکل سدن ہے، لیکن پڑھیں گے ہم اس کو سدا، کیونکہ جب تنوین والے اسم پر، یعنی 2 زبر والی تنوین کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو الف کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ الف ہوتا تو بھی ایسے ہی پڑھنا تھا، یا آ گئی تو بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو یہ لفظ ہے جی سدا، اس میں کیونکہ تنوین نظر آ رہی ہے، اب آپ 2 زبر دیکھتے ہی کہہ دیں گے جی کہ یہ منصوب ہے، لیکن یہ اسم جو ہے یہ اسم مکسور ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم منقوص کے بارے میں پڑھا تھا، جبکہ یہ اسم جو ہے یہ اسم مکسور ہے۔ اسم مکسور کسے کہتے ہیں؟ اسم مکسور اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں یا ما قبل فتحہ ہو، یا یوں کہا جاتا ہے کہ اسم مکسور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ وہ الف مکسورہ چاہے لفظوں میں ہو چاہے
لفظوں میں نہ ہو۔ تو یہاں پر لفظوں میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ صدا لفظ جو ہے یہ بالکل ہدا لفظ کی طرح ہے۔ اعراب القرآن کے لیکچرز دیکھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی کہ سورۃ البقرہ کے انالیسس کے دوران ہمارے سامنے ہدن لفظ آیا تھا۔ میں اب ذرا تنوین کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس لفظ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ہدن لفظ سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، تجوید کے قواعد کے بغیر میں پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر مزید آگے تھا کہ اولئک علی ہدن من ربہم۔ تو دیکھیں الا حرف جر کے بعد ہدن آیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الا حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر تو دو زبر آ رہی ہیں۔ تو میں نے اس وقت تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ جو اسم مکسور ہوتا ہے نا، یہ مرفوع، منصوب اور مجرور دو زبر کے ساتھ ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسم مکسور جو ہے وہ مرفوع بھی دو زبر کے ساتھ آتا ہے، وہ منصوب بھی دو زبر کے ساتھ آتا ہے، وہ مجرور بھی دو زبر کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کی اصل جو ہے وہ، جیسے ہدن لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو ہدن کی جو اصل ہے مرفوع وہ ہے ہدا یون، منصوب ہے ہدا ین اور مجرور ہے ہدا ین۔ پھر ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں تو تینوں صورتوں میں یہ ہدن بن جاتا ہے۔ تو سدن بھی اسی طرح کا لفظ ہے، یعنی سدن اس میں مکسور ہے، مرفوع بھی ایسے ہی ہوگا، منصوب بھی ایسے ہی ہوگا، مجرور بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مبنی نہیں ہے، لیکن مبنی کی طرح استعمال ہم اسے کر رہے ہیں، تو اصل اس کی جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا منصرف ہے۔ بہرحال اب ہم سدن لفظ کو دیکھتے ہیں جی ڈکشنری میں، کہ سین دال اور یا حروف مادہ، پہلے قرآن ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی کہ خان صاحب نے انہیں کن معنی میں ذکر کیا ہے۔ تو خان صاحب کی ڈکشنری میں یعنی قرآنی ڈکشنری میں تو ہمیں سدن لفظ نہیں ملا، اب ہم دیکھتے ہیں جی الیاقوت والمرجان میں، تو ہمیں الیاقوت والمرجان میں مل جائے گا لفظ جی سدن، جسے سدا میں پڑھ رہا ہوں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورے قرآن میں ایک مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں بیکار۔ صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے، واحد جمع دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ حروف مادہ سین دال اور یا ہیں، باب سمیع یسمعو ہے اگر فعل کے طور پہ لیا جائے، ثلاثی مجرد ہے، ناقص یائی ہے، اور وزن بھی آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کا وزن ہے فؤن، اور اس کی پھر اصل بھی لکھی ہے کہ اس کی اصل ہے جی سدا ین۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منصوب استعمال ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ مرفوع استعمال ہوا ہوتا نا تو سدا یون لکھا جاتا، اور استعمال چونکہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ سدا ین ہے، یعنی منصوب استعمال ہوا ہے، اور آگے آیت کا ریفرنس القیامہ بھی دیا ہوا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ یا متحرک جو ہے ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، یعنی قالا والا قاعدہ لگا ہے، پھر دو ساکن الف اور نون تنوین جمع ہونے سے الف گر گیا، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ناقص واوی باب نصرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ مصدر ہے، اور مزید یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کے معنی پتہ ہونا چاہیے، اور وہ ہیں جی بیکار۔ تو الحمدللہ جی سدن لفظ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے، اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ حمزہ استفہام والا ہے، یحسب فعل ہے، اور چونکہ صیغہ پہلا ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا الانسان فاعل ہے، اس لیے کہ مرفوع ہے۔ فعل اور فاعل آگے، اب چاہیے مفعول بھی، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حسیبہ یحسب جو ہے یہ افعال القلوب میں سے ہے، لہٰذا دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، اور آگے آ رہا ہے مصدر، کیونکہ ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ جسے موصول حرفی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے وہ آگے ہے یترک سدا۔ یترک کا فعل مجہول ہے، پہلا صیغہ ہے، تو اس کا نائب فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے۔ آگے ہمیں سدا مل رہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی الیاقوت والمرجان میں تفصیل سے دیکھ لیا کہ یہ منصوب استعمال ہوا ہے، تو گویا یہ نائب فاعل تو ہو نہیں سکتا۔ تو جب یہ نائب فاعل نہیں ہے تو یترکا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، وہی نائب فاعل بنا دی جائے گی، اور سدن جو ہے اس کو منصوب جو کہا گیا ڈکشنری میں، تو اس کو
حال کی بنا پر ہم منصوب مانیں گے۔ گویا یترکا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نائب الفاعل والی، وہ ذوالحال بن جائے گی، اور سدن جو ہے اس کے لیے حال بن جائے گا، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یترکا کے لیے نائب فاعل بن جائے گا، اور یوں فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر صلۃ الموصول حرفی ہوگا ان مصدریہ کے لیے یا ان موصول حرفی کے لیے، اور ان موصول حرفی اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب قائم مقام دو مفعولوں کے ہوگا، اور یحسبو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ تو الحمدللہ جی پہلی آیت ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے گرامیٹیکلی اینالائز کر لی۔ اب چلتے ہیں جی دوسری آیت کی طرف، آیت نمبر 37، اور وہ ہے الم یک نطفۃ من منی یمنا۔ آیت نمبر 37 کے پہلے الفاظ گنتے ہیں جی، الگ الگ کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ حمزہ ہے، دوسرا لفظ لم ہے، تیسرا لفظ یکو ہے، چوتھا لفظ نطفہ ہے، پانچواں لفظ من ہے، چھٹا لفظ منی ہے، اور ساتواں لفظ ہے یمنا۔ تو گویا آیت نمبر 37 میں 7 الفاظ ہیں۔ اب ان 7 الفاظ کو ہم کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ حمزہ جو ہے یہ حرف ہے، حرف استفہام ہے۔ لم حرف ہے، یہ حرف فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، صرف فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، فعل مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اس حرف کو حرف نفی و جزم و قلب کہا جاتا ہے۔ لم کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہوگا، لہٰذا آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے یکو۔ میں نے بتایا کہ فعل مضارع مضموم ہوگا، تو آپ کہیں گے جی مضموم تو ہے نہیں، تو یہ مضموم ہی تھا جی، یہ اصل میں تھا یکن۔ جیسا کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ اصل تھی اس کی یکونو، بلکہ اس سے پہلے بھی اصل تھی اس کی یکونو، کاف واو نون حروف مادہ، اجوف واوی، اجوف واوی کے قواعد اپلائی ہوئے تو یکونو یکونو ہو گیا۔ یکونو کو لم کی وجہ سے مضموم کیا گیا تو یہ بن گیا جی یکون، واو بھی ساکن نون بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک ساکن کو نکالنا ہے، اور زور کمزور پہ چلتا ہے، لہٰذا واو کو نکالا گیا تو یہ بن گیا یکن۔ اب یکن میں سے بھی نون کو حذف کر دیا گیا تخفیف کے لیے تو یہ بن گیا یکو۔ تو کانا یکونو یعنی یہ یکونو تھا، اصل میں لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا ہے، تو گویا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، اور کانا یکونو آپ جانتے ہیں کہ فعل ناقص ہے۔ اگلا لفظ ہے جی نطفتن، اس میں تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے، اور نطفہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، مزید ڈکشنری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الیاقوت والمرجان کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو الیاقوت والمرجان میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نطفہ تن جو ہے یہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ معنی اس کے لکھے ہوئے نطفہ، اسم جامد ہے، واحد مؤنث ہے، باب میں کانٹا لگا ہوا ہے، گویا اس سے فعل نہیں آتا، ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں صحیح ہے، نون طا اور فا حروف مادہ ہیں، وزن آگے لکھا ہوا ہے فعلتن، اور اصل ہی ہے یہ۔ نطفہ کی جمع نطفن اور نطافن جو ہے یہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ لفظ بھی کور ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگلا لفظ من ہے جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور اگلا لفظ منی ین ہے، اور تنوین بتا رہی ہے کہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ منی لفظ جو ہے یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اسی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ معنی منی ہی لکھے ہوئے ہیں، اس میں جامد ہے، واحد مذکر ہے، میم نون اور واو اس کے حروف مادہ ہیں۔ مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی دی گئی ہے جس کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں۔ جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بعض کے نزدیک یہ اصل میں صفت مشبہ ہے۔ آخری لفظ آیت نمبر 37 کا وہ ہے یمنا۔ یمنا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زبر والا ہے، تو فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ اب ہم
میم نون اور واؤ کو دیکھتے ہیں جی لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری میں، تو وہاں پر یہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ ملے گا جی میم نون اور یا کی پٹی پہ۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈکشنری میں بعض اوقات آپ کو حروف علت کے حوالے سے پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ تو لطف الرحمان خان صاحب جو ہیں میم نون اور یا کے حوالے سے منیون کو پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ فعیلن کا وزن ہے، مادہ تولید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے صفت مشبہ والا سیگا جو ہے، جو الیاقوت والمرجان میں ذکر کیا گیا تھا، اس رائے کو اختیار کیا ہے۔ باب فعال سے وہ بتا رہے ہیں کہ امنا یا یمنیو امناین، تبدیلی کے بعد امنا یمنی امناان، کوئی رقیق چیز اندازے سے گرانا یا ٹپکانا اس کے معنی ہے۔ تو گویا یمنا جو ہے یہ اصل میں تھا یمنا یو، لیکن ناقص کے قواعد اپلائی ہوئے تو یہ یمنا بن گیا۔ فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ حمزہ استفہام کے لیے، لم تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ یقو فعل ناقص ہے، جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، لہٰذا یقو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، اور نطفتن جو ہے وہ خبر ہے، اس لیے منصوب ہے۔ نطفتن نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ جار مجرور یا جملہ عام طور پر نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو نطفتن نکرہ ہے، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے مم منیین، تو مم منیین کو ہم صفت بنا دیں گے نطفتن کے لیے، گویا نطفتن موصوف ہو جائے گا اور مم منیین صفت بن جائے گا۔ اچھا یہاں پر اسٹوڈنٹس کو ایک کنفیوژن یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی جار مجرور کو آپ صفت کیسے بنا دیتے ہیں؟ تو دیکھیں بالکل وہی کنسیپٹ ہے، جب ہم نے الحمدللہ کی ترکیب کی تھی تو ہم نے کہا تھا جی الحمد مبتدا ہے اور للہ خبر ہے۔ اب للہ جار مجرور ہے، اسے ہم نے خبر کیوں کہا؟ اصل میں یہ خبر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں للہ خبر نہیں ہے، اصل میں یہ جو خبر ہے اس کے متعلق ہے، خبر محذوف ہے، تو خبر کے محذوف ہونے کی وجہ سے اس جار مجرور کو قائم مقام خبر یا پھر ہم خبر کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ مم منیہن، یہ جار مجرور جو ہے یہ اصل میں صفت نہیں ہے، اصل میں یہ جو صفت محذوف ہے نا اس کے متعلق ہے۔ اب چونکہ صفت محذوف ہے، اس کی غیر موجودگی میں جار مجرور آیا ہوا ہے، تو ہم اس کو قائم مقام صفت بھی کہہ سکتے ہیں اور خالی صفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ اور یمنا جو ہے فعل مجہول نائب فاعل کے ساتھ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ جار مجرور اور جملہ جو ہے وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں آ رہے ہیں جی، جار مجرور بھی آ رہے ہیں، جملہ بھی آ رہے ہیں، تو گویا یہ دونوں ہم صفات بنا دیں گے۔ مم منیین کو صفت اول قرار دے دیں گے، یمنا کو محلاً منصوب صفت ثانی قرار دے دیں گے، اور یوں موصوف نطفہ اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کانا کی خبر بن جائے گا، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی تفصیل کے ساتھ میں نے ورکنگ آپ کے سامنے رکھ دی ہے آیت نمبر 37 کی۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ آیت نمبر 37 کے انالیسس کے بعد اب ہم چلتے ہیں جی آیت نمبر 38 کی طرف، اور وہ ہے جی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ آیت نمبر 38 کے الفاظ کو الگ کرتے ہیں، پہلا لفظ ثم ہے، دوسرا لفظ کانا ہے، تیسرا لفظ علاقتن ہے، چوتھا لفظ فا ہے، پانچواں لفظ خلقہ، چھٹا لفظ فا، اور ساتواں لفظ سوا۔ گویا آیت نمبر 38 جو ہے یہ 7 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اب ان 7 الفاظ کو ہم کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ثم حرف ہے، حرف عطف ہے، کانا فعل ہے، فعل ناقص ہے، علاقتن اسم ہے، منصوب ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے۔ علاقہ کے معنی بھی ہم الیاقوت والمرجان میں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ الیاقوت والمرجان میں لکھا ہوا ہے کہ علاقتن 5 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی لکھے ہوئے کچھ جمع ہوا خون، اس میں جامد ہے، واحد مؤنث ہے، فاعلتن کا وزن ہے، تو گویا اس لفظ کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل سے معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد فا حرف ہے، حرف عطف ہے،
خلق فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خلق یخلق باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، پیدا کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ فا پھر حرف ہے، حرف عطف ہے، اور آخری لفظ آیت نمبر 38 کا وہ ہے سوا۔ سوا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سین واو یا حروف مادہ ہیں، درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے تو باب تفعیل سے ہے۔ واو اور یا دونوں آ رہے ہیں مادے میں، لہٰذا لفیف ہے، اور لفیف مقرون ہے۔ باب تفعیل میں آئے گا سوا یا یسویو، تبدیلی کے بعد بن جائے گا سوا یسوی، مصدر اس کا ہوگا تسویتن، اور اس کے معنی ہوں گے جی نوک پلک درست کرنا، سنوارنا، یہ اس کے معنی ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں۔ ثم حرف عطف ہے، کانا فعل ناقص ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، اسم مرفوع ہوگا خبر منصوب ہوگی، لہٰذا ہوا جو ہے کانا کے اندر ضمیر مرفوع متصل وہ کانا کا اسم ہو گیا، علاقتاً منصوب ہے کانا کی خبر ہو گئی، گویا کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ فا عاطفہ ہے، اس کے بعد خلا کا پھر فعل آ گیا ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، گویا یہ دوسرا جملہ فعلیہ آ گیا جس کو فا کے ذریعے عطف کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر فا آ گیا اور پھر سوا فعل آ گیا، فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا اور یہ بھی جملہ فعلیہ بن گیا، گویا آیت نمبر 38 میں آپ کو 3 جملہ فعلیہ مل گئے، ایک ہے کانا علاقتاً، دوسرا ہے خلقا، تیسرا ہے سوا، اور تینوں جملوں کا آپس میں عطف کر دیا گیا ہے۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ ثم کانا علاقتاً، پھر وہ جمع ہوا خون ہوا یعنی بنا، فخلقا پھر اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے، فسوا پھر اس نے درست بنا دیا، نوک پلک سنوار دی، اور یوں ہماری آیت نمبر 38 بھی گرامیٹیکلی اینالائز ہو گئی۔ اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 39 کی طرف، اور وہ ہے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ سب سے پہلے آیت کے الفاظ گنتے ہیں کتنے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں جی۔ پہلا لفظ فا ہے، دوسرا لفظ جعل، تیسرا لفظ من، چوتھا لفظ ہو، پانچواں لفظ الزوجین، چھٹا لفظ الذکر، ساتواں لفظ واو، اور آٹھواں اور آخری لفظ الانثی۔ تو گویا آیت نمبر 39 کے 8 لفظ ہیں جی۔ آٹھوں لفظوں کو کلمہ کی قسم اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ فا حرف ہے، حرف عطف ہے، جعل فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعل یجعل بنانا اس کے معنی ہوتے ہیں، سیرہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، خلق بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد ہو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ الزوجینی اس میں معرفہ ہے، مثنی ہے، مذکر ہے، زوج جو ہے جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، ترکیب میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ عینی کی آواز جو ہے مثنی کی وہ منصوب کی بھی ہوتی ہے اور مجرور کی بھی ہوتی ہے۔ الذکر اس میں واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے اور معرفہ ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی نر کے لیے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، اور الانثی اس میں واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، اور چونکہ الف مکسورہ پہ ختم ہو رہا ہے لہٰذا مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے وہ مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح سے لکھے اور بولے جاتے ہیں، معنی اس کے مادہ کے ہیں، یعنی مؤنث کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں نر اور مادہ جو استعمال کرتے ہیں نا، تو الذکر نر کے لیے اور الانثی مادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 39 کے تمام الفاظ پر تفصیل سے بات ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں۔ فا عاطفہ، جعل فعل، مرفوع کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اسم، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل بنا دیں گے۔ من حرف جر ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا جعل فعل کے۔ الزوجینی جعل کے لیے مفعول بھی چاہیے تھا، اس لیے اس کو ہم منصوب قرار دے دیں گے، اور آگے ہے الذکر والانثی، تو الذکر جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ ہو جائے گا، الانثی معطوف ہو جائے گا، اور یوں ہمیں اعراب بھی کنفرم ہو گیا الانثی کا کہ اس کا اعراب جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے الذکر پر۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بن رہا ہے، تو اس کو بنا دیا جائے گا جی بدل الزوجینی سے، گویا الزوجینی جو ہے یہ مبدل منہو ہے اور
الذکر والانثی جو ہے یہ بدل ہے، اور مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا جعل فعل کے لیے، اور جعل فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے بدل کی، آپ کے علم میں ہے کہ گرامر کی کتابوں میں ایک ٹاپک آپ کو ملتا ہے توابع کا۔ توابع جو ہے جمع ہوتی ہے تابع کی، اور تابع اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ اعراب میں کسی دوسرے اسم کو فالو کرتا ہے، یعنی اس کا اعراب جو ہے پیچھے کسی اسم کے اعراب کی وجہ سے آتا ہے، یعنی اس کا اپنا جینون اعراب نہیں ہوتا۔ اور توابع جو ہیں وہ آپ کو 4 ملتے ہیں۔ ایک تابع ہوتا ہے جی صفت، جس کو نعت بھی کہا جاتا ہے۔ تابع جس کو اعراب میں فالو کرتا ہے اس کو متبوع کہتے ہیں۔ تو صفت کا متبوع جو ہے وہ موصوف ہے، نعت کا متبوع منعوت ہے، اور یہ صفت اور نعت جو ہیں یہ بصری اور کوفیوں کی ٹرمینالوجیز ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں، آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ میں جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، جاءنی رجل صالح، تو صالح یہاں پر صفت ہے، جا فعل ہے، یا جو ہے نون وقایہ کے بعد وہ مفعول ہے، رجل جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ جا فعل کے لیے فاعل ہے۔ صالح مرفوع کیوں ہے؟ صالح فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے، بلکہ صالح رجل کی صفت ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو صالح کو ہم تابع کہیں گے، رجل کو متبوع کہیں گے۔ تو صالح اعراب میں فالو کر رہی ہے رجل کو، اپنے متبوع کو۔ دوسرا جملہ رأیت رجلا صالحا، اب صالحا کا اعراب منصوب ہے کیونکہ رجلا منصوب ہے۔ پھر تیسرے جملے میں مررت برجل صالح، اب صالح جو ہے وہ مجرور ہے کیونکہ رجل بھی مجرور ہے۔ تو ایک تابع وہ صفت یا نعت ہے، دوسرا تابع جو ہے وہ تاکید یا توکید ہے جس کا متبوع جو ہے مؤکد کہلاتا ہے۔ اس میں ڈیٹیل ہے، میں صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جیسے کہ جاءنی الرجال کلہم، تو جا فعل کے لیے فاعل ہے، الرجال مرفوع ہے، تو آگے اس کی تاکید کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا گیا مرفوع کلہم۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل میں الرجال منصوب ہے تو اس کی تاکید جو ہے وہ کلہم منصوب کی گئی ہے۔ تیسری ایگزامپل میں الرجال مجرور ہے تو اس کی تاکید جو ہے وہ کلی مجرور اسم کے ساتھ کی گئی ہے۔ تیسرا تابع بدل کہلاتا ہے اور اس کا متبوع مبدل منہ ہے، اور پھر اس میں بھی ڈیٹیل ہے، 3 یا 4 اقسام آپ کو بدل کی مل جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ایگزامپل ایک ہی بدل کی دی گئی ہیں اور وہ بدل الکل کہلاتا ہے، یعنی جس میں مبدل منہ اور بدل ایک ہی ہوتے ہیں۔ جاءنی زید اخوکا، جاءنی زید میرے پاس زید آیا، اب زید جو ہے یہ متبوع ہے اور اخوکا جو ہے یہ بدل ہے، یعنی ترجمہ ہم کریں گے میرے پاس زید یعنی تیرا بھائی آیا، تو زید اور تیرا بھائی ایک ہی ہیں اصل میں، اس لیے بدل الکل کی یہ ایگزامپل ہے۔ اب اخو اعراب مرفوع ہے کیونکہ زید مرفوع ہے۔ دوسرے ایگزامپل میں دیکھیں، رأیت زیدن اخاکا، اخا منصوب ہے کیونکہ زیدن منصوب ہے۔ مررت بزیدن اخیکا، اخی مجرور ہے اس لیے کہ زید جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو یہ ایگزامپلس تھی جی بدل کی۔ اور چوتھا اور آخری تابع آپ کو ملتا ہے جی معطوف، اور یہ آپ کو بہت دفعہ قرآن میں ملے گا، ایگزامپلز میں ملے گا، ہم معطوف علیہ اور معطوف کر کے جو جوڑتے ہیں۔ تو معطوف کا جو متبوع ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور حروف عاطفہ کے ذریعے سے یہ استعمال ہوتا ہے، اور حروف عاطفہ جو ہیں وہ کافی سارے ہیں، جن میں واو، فا اور ثم جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ جاءنی زید و حامد، اب ترجمہ ہے میرے پاس زید اور حامد آئے، تو زید معطوف علیہ ہے اور حامد معطوف ہے، تو حامد تابع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ زید مرفوع تھا، معطوف علیہ مرفوع تھا۔ رأیت زیدن و حامدن، حامدن منصوب ہے اس لیے کہ زیدن منصوب تھا۔ مررت بزیدن و حامدن، حامدن مجرور ہے اس لیے کہ زیدن مجرور تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے توابع کا ٹاپک بھی دہرا دیا ہے۔ تو اب یہاں پر 2 توابع استعمال ہوئے ہیں جی، ایک بدل اور ایک معطوف۔ پہلے معطوف کو دیکھ لیں۔ الانثیٰ کا اعراب ہم نے منصوب کیوں مانا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے الذکرہ پر، الذکرہ منصوب ہے تو ہم الانثیٰ کو بھی منصوب مان رہے ہیں، گویا الذکرہ معطوف علیہ ہے اور الانثیٰ معطوف ہے، اور پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ منصوب کیوں ہیں؟ ان کا بھی اپنا کوئی اعراب نہیں ہے، یہ الزوجین کے منصوب ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو الزوجین جو ہے یہ مبدل منہ ہے جس کا بدل جو ہے وہ الذکرہ ہے، اور الانثیٰ جو ہے یہ معطوف ہے۔
تو ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ دی ہے. ترجمہ رکھنا چاہیں اپنے الفاظ میں اس آیت کا تو ہوگا پھر اس نے اس سے 2 قسمیں نر اور مادہ بنائیں. اچھا زوج کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں، تو کہیں آپ کہیں جی زوجینی تو پھر ہو گیا 2 جوڑے، نہیں، جوڑا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک کو لیتے ہیں، 2 میں سے ایک کو لیتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کا مثنیٰ استعمال ہوتا ہے زوجینی. ترجمہ 2 جوڑے نہیں کریں گے، ذہن میں رکھیے گا. آیت نمبر 39 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہوگی. اب چلتے ہیں سورۃ القیامہ کی آخری آیت، آیت نمبر 40 کی طرف. بہت خوبصورت آیت ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. الفاظ کو الگ کرتے ہیں، گنتے ہیں جی. پہلا لفظ حمزہ، دوسرا لفظ لیسا، تیسرا لفظ ذالکا، چوتھا لفظ با، پانچواں لفظ قادرن، چھٹا لفظ علی، ساتواں ان، آٹھواں یحیی اور 9واں لفظ الموتى. گویا آیت نمبر 40 کے کل الفاظ کی تعداد 9 ہے. اب ان 9 کے 9 الفاظ کو ہم کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. تو پہلا لفظ حمزہ، حمزہ استفہام ہے. لیسا یہ فعل ناقص ہے، کانا کی فیملی میں سے ہے. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے ما حجازیہ پڑھا ہے نا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، تو اصل میں لیسا جو ہے یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس ما حجازیہ کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے ما مشابہ بی لیسا، اور ما کے ساتھ لا کو بھی شامل کیا جاتا ہے. تو پھر یہ ٹاپک بن جاتا ہے گرامر کا ما ولا مشابہ بی لیسا، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. اور مشابہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیسا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور چونکہ لیسا جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کرتا ہے لہٰذا یہ بھی جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کرتے ہیں، اس لیے انہیں مشابہ بھی لیسا کہتے ہیں. تو کانا و اخواتھا میں اس کا ذکر ہوتا ہے. لیسا کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جی وہ نہیں ہے. جس طرح کانا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا وہ تھا، تو لیسا کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں وہ نہیں ہے. اب جس طرح کانا میں ہم ہوا کی ضمیر اسم مانتے ہیں کانا کا، اسی طرح ہم لیسا میں ہوا کی ضمیر کو لیسا کا اسم مان لیں گے. ذالکا اسم اشارہ ہے، مذکر ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے اور بعید کا اشارہ ہے. با حرف جر ہے اور لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے زائدہ، یعنی زور دینے کے لیے منفی جملے میں وہ جو با داخل کیا جاتا ہے وہ با زائدہ ہوتا ہے، اور زائدہ کس سینس میں کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اگلا لفظ قادر ہے، اس میں صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے. علی حرف جر ہے جس کے بعد ان مصدریہ آ رہا ہے جسے موصول حرفی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع یا منصوب استعمال ہو رہا ہے. علامت مضارع پیش والی ہے. تو 4 پاسبلٹیز میں سے ہم دیکھیں گے مجہول تو نہیں ہے، مجہول نہیں ہے کیونکہ عین کلمہ زبر والا نہیں ہے، تفعیل بھی نہیں ہے کیونکہ عین کلمہ مشدد نہیں ہے، مفعلہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ الف بھی نظر نہیں آ رہا، تو باب فعل ہوا جی. ہا یا حروف مادہ ہیں، گویا غیر صحیح فعل میں لفیف ہے، لفیف مقرون ہے، اور مضاعف بھی ہے غیر صحیح فعل کی قسم، کیونکہ یا جو ہے وہ 2 مرتبہ آ رہا ہے. باب فعل میں ڈالیں گے تو احیا یا یحیی، تبدیلی کے بعد احیا یحیی مصدر ہے احیاءً، زندہ کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور آخری لفظ ہے جی الموتا، اس میں جمع ہے، مذکر ہے، اور چونکہ الف مکسورہ پر ختم ہو رہا ہے تو مرفوع منصوب مجرور تینوں طرح ایسے لکھا اور بولا جاتا ہے. ترکیب میں پتہ چلے گا کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. الفاظ پہ بات تفصیل سے ہو گئی. الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں. حمزہ استفہام والا، لیسا فعل ناقص ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. اسم مرفوع ہوگا، خبر منصوب ہوگی. اگر خبر پر حرف جر با داخل ہوگا تو خبر لفظاً مجرور ہوگی لیکن محلاً منصوب ہی قرار دی جائے گی. آگے لیسا کے ذالکا مل رہا ہے. ذالکا چونکہ مبنی ہے لہٰذا ذالکا کو ہم لیسا کا اسم بنا دیں گے، تو ذالکا کو ہم محلاً مرفوع اسم بنا دیں گے لیسا کا. با زائدہ ہے، قادرن لیسا کی خبر ہے، لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب قرار دیں گے، اور لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اب رہ گیا جی الا ان یحیی الموتى. الا حرف جر ہے، حرف جر کے بعد ان مصدریہ ہے، موصول حرفی ہے،
اور یحیی الموتا پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول حرفی ہے، موصول حرفی ان کے لیے۔ یحیی یا فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الموتا جو ہے یہاں پر منصوب قرار دیا جائے گا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ گویا یحیی الموتا فعل فاعل مفعول ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان موصول حرفی کے لیے، اور ان موصول حرفی اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا صیغہ صفت اسم الفاعل قادرن کے، کیونکہ اسم الفاعل ان 9 چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے جن کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں۔ تو یوں الحمدللہ آیت نمبر 40 بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، کیا وہ ہرگز قادر نہیں ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم ان 5 آیات کے 2 تراجم دیکھتے ہیں جی، جیسے کہ ہماری روٹین رہی ہے۔ تو پہلا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے، اور میں نے خود بولا ہے نر مادہ بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ تو یہ ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب دوسرا ترجمہ جی رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا پس درست بنا دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس نے اسے 2 قسمیں نر اور مادہ بنائیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو بالکل جی وہ قادر ہے اس پہ، جب وہ پیدا کر سکتا ہے تو موت دے کر دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ القیامہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی یہ سورہ مبارکہ۔ انشاءاللہ تعالی اعراب القرآن سلسلے میں کسی نئی صورت کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔